بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی ان اصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر اولها الاثنین والخمیس رواہ ابو داود والنسائی وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس رواہ الترمذی والنسائی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورز الاعمال یوم الاثنین والخمیس فأحب ان يعرض عملی وأنا صائم رواہ الترمذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفلی روزوں کے سلسلے میں کچھ احادیث گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں آج کے درس میں مزید 3 حدیثیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں پہلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المومنین میں شامل ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کرتے تھے ان اصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھا کروں۔ اولھا الاثنین والخمیس، جن میں سے پہلا روزہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن ہوتا تھا۔ اس حدیث مبارک میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ارشاد فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیا کرتے تھے کہ مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرو، اس ترتیب سے کہ پہلا روزہ سوموار کے دن یا جمعرات کے دن ہو۔ اس حدیث کی 2 مرادیں محدثین نے ذکر کی ہیں۔ ایک عام مطلب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث میں الاثنین والخمیس یعنی پیر اور جمعرات کہ پہلا دن مہینے میں 3 دن کے روزے اس طرح ہوں کہ پہلا دن پیر اور جمعرات ہو۔ یہاں واو بمعنی او ہے، یعنی پہلا دن یا پیر ہوگا یا جمعرات، یعنی اگر مہینے میں چاند نکلنے کے بعد اگر سوموار کا دن پہلے آ جائے تو سوموار کے دن سے 3 دن کی روزوں کی ابتدا کر لینا، پیر منگل بدھ 3 دن روزے رکھ لینا، اور اگر چاند نکلنے کے بعد جمعرات کا دن پہلے آ جائے تو پھر پہلا روزہ جمعرات کے دن سے شروع کرنا، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، اس طرح یہ 3 دن مہینے کے شروع میں یہ روزوں کی ترتیب ہو جائے گی۔ تو بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے، اور بعض دوسرے محققین نے دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو ترتیب انہیں بیان فرمائی کہ پہلا روزہ سوموار کے دن ہو، یعنی مہینے کے شروع میں جو سوموار آئے، اور پھر دوسرا روزہ جمعرات کے دن ہو، اور پھر تیسرا روزہ اگلی جمعرات کے دن ہو، چونکہ بعض دوسری روایات میں الاثنین والخمیس کے الفاظ آئے ہیں، یعنی پیر کا دن اور جمعرات کا دن اور پھر جمعرات کا دن، اور بعض روایت میں الاثنین والخمیسین کہ پیر کا دن اور 2 جمعراتیں۔ تو بہرحال یہ 3 روزوں رکھنے کی مختلف ترتیبیں جو مختلف احادیث میں ذکر ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ترتیب یہ ہے کہ اگر انسان مہینے کے شروع میں 3 دن روزے رکھنا چاہے تو پہلے مہینے کا جو پہلا سوموار آئے اس کو روزہ رکھے، پھر اس کے بعد جمعرات کا جو دن آئے اس کو روزہ رکھے، اور پھر اگلی جمعرات کو روزہ رکھے۔
اور اگر اس طرح ترتیب بنائے کہ اگر پہلی پیر سوموار پہلے آئے تو سوموار کے دن سے مسلسل 3 روزے رکھ لے، اور اگر جمعرات کا دن مہینے کے شروع میں جمعرات پہلے آ جائے، سوموار سے پہلے جمعرات آ جائے تو جمعرات سے روزوں کی ابتدا کرے اور 3 دن پورے کر لے۔ پھر دیگر احادیث میں جمعرات اور سوموار کے دن کی مستقل فضیلت آئی ہے، یعنی ہر سوموار اور ہر جمعرات کو، گویا کہ ہر ہفتے بروز سوموار اور بروز جمعرات روزے رکھنے کی مستقل ترغیب آئی ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوموار اور جمعرات کے دن، اعمال پیش کیے جاتے ہیں یعنی اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اعمال ہفتے میں 2 دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ بعض دیگر احادیث سے ثابت ہے کہ یہ جو 2 فرشتے اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں انسان کے اعمال لکھنے کے، یہ روزانہ صبح اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں بدلتے ہیں۔ جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں عصر سے لے کر صبح کی نماز تک وہ انسان کے نیک اور بد اعمال لکھتے ہیں، اور صبح کی نماز کے بعد وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے اتر آتے ہیں، اور وہ صبح کی نماز سے عصر کی نماز تک یہ اعمال انسان کے لکھتے رہتے ہیں۔ تو وہ روزانہ کے اعمال جو فرشتے ہیں وہ اوپر نیچے جاتے ہیں اور اعمال اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ اور یہاں جو حدیث میں ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہفتے میں 2 دن اعمال اللہ کے دربار میں لکھے ہوئے پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں بندے کے یہ اعمال ہیں، فلاں بندے، اللہ پاک کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک دستور بنایا ہوا، ایک طریقہ ہے کہ اللہ پاک کے سامنے یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوموار اور جمعرات کے دن، فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں اس حال میں کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اور روزے کی حالت میں میرے کیونکہ اعمال نامے میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ آج اس کا روزہ ہے، تو اس لیے سوموار اور جمعرات کے دن علماء نے مستحب لکھا ہے کہ یہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ اگر کسی کو توفیق ملے تو اچھی بات ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا اور اپنے معمول کا حصہ بنانا اور اپنی عبادت کا حصہ بنانا، یہ ہمارے اعمال میں مزید ترقی کا باعث بنے گا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک عمدہ ذریعہ بنے گا۔ تو جس طرح ہمیں جب کبھی توفیق ملتی ہے ہم نوافل پڑھتے ہیں، نفلی نماز، فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز جب بھی موقع ملتا ہے، بعض مخصوص نمازیں ہیں جیسے نماز اشراق ہے، تہجد ہے، چاشت ہے، یا مثال مغرب کی اوابین ہیں، تو اس طرح اس کے علاوہ بھی جتنا انسان کو وقت ملے تو وہ نوافل، نماز کے نوافل پڑھتا ہے۔ اسی طرح روزوں میں بھی ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ چند مخصوص ایام جو احادیث سے ثابت ہیں ان دنوں کے روزے رکھنے کی فضیلت تو بطور خاص ثابت ہے، ان کے علاوہ مکروہ دنوں کے علاوہ باقی جب بھی انسان چاہے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، تو نفلی روزوں کا کبھی کبھار اہتمام کرنا، اور بالخصوص وہ ایام جیسا کہ حدیث سے ثابت ہیں، جیسے ہر مہینے کی 3 دن روزے، خواہ مہینے کے شروع میں ہوں یا آخر میں ہوں، یا زیادہ بہتر یہ ہے کہ مہینے کے درمیان میں ہوں، اور ہر ہفتے کے 2 دن کے روزے،
یعنی سوموار اور جمعرات کے دن، اس کے علاوہ بھی دنوں میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک اور ہم اور آپ کو ان احادیث پر صحیح سمجھ فہم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا والے کاموں میں لگائے رکھے۔